السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ میں بھی آپ کی دعا سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج جو ٹاپک ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں جنہیں اتنی فضیلتیں حاصل ہیں کہ ان کی فضیلتوں کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا امت کی افضل ترین خاتون ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر تمام مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارک ہونے کا اور ام المومنین ہونے کا شرف اور درجہ بھی حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنا سلام بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں اسلام سے قبل بھی اپنی پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو کہ دیانتداری سے ان کا سامان تجارت دوسرے ملکوں میں بیچ آیا کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کا علم ہوا تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا اور درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا سامان تجارت لے کر دوسرے ملکوں میں فروخت کے لیے لے جایا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرما لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر جب ملک شام جانے لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ روانہ کر دیا اور روانگی سے قبل اس غلام کو ہدایت کی کہ سفر اور تجارتی لین دین کے دوران تم جو کچھ دیکھو وہ آ کر تفصیل سے مجھے بتانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سفر سے جب واپس آئے تو غلام نے حضرت خدیجہ کو کافی منافع کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اخلاق اور دیانتداری کا حال بھی سنایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کو تو پہلی ہی ملاقات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، شرافت اور دیانتداری کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اب غلام کے بیان سے اس کی تصدیق بھی ہو گئی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ پیغام قبول فرما لیا اور اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد اپنی ساری دولت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی کہ آپ اسے جس طرح سے چاہیں خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی دولت مندی اور آسائش میں زندگی گزاری تھی، لیکن اس کے باوجود ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے 3 سال کا عرصہ ایک گھاٹی میں انتہائی تکلیفوں اور شدید بھوک اور پیاس کے ساتھ نہایت صبر اور ہمت سے گزارا۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باقی ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد عزیز تھیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غمگین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جب بھی ان کا ذکر کیا
بہت عقیدت، محبت اور عزت کے ساتھ ان کا ذکر کیا اور آپ زندگی بھر ان سے محبت کرتے رہے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی افضل ترین خاتون ہیں۔ ایک اور موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے خدیجہ سے اچھی، بہتر اور مہربان بیوی نہیں ملی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں اور میری نبوت کی گواہی دی جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے اور میرا مذاق اڑاتے تھے۔ انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب مجھے سہارے کی ضرورت تھی، یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتے تھے، آپ پر طعنے کستے تھے اور آپ کو برے برے القابوں سے نوازتے تھے، لیکن اس وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور سب سے پہلے خواتین میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی انعام لائیں اور ہر موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت مجھے سہارے کی ضرورت تھی تو اس وقت خدیجہ نے مجھے سہارا دیا، اور جب میرے پاس کچھ نہ تھا تو انہوں نے مال و دولت سے میری مدد کی۔ اور اس کے علاوہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے کئی اولادیں عطا کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سلام کا پیغام بھیجا۔ یعنی کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا۔ اس سے بڑھ کر ان کے لیے اور سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھجوایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے وہ تمام عورتوں کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے، اور جس پر عمل کر کے کہ خواتین جو ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، لیکن تب تک کے لیے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ ہمیشہ دوسروں کا خیال کریں اور نیکی کرتے رہیں، کبھی بھی نیکی کو چھوٹا تصور نہیں کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں وہ نیکی چھوٹی سی ہو، لیکن کسی کے لیے وہ بہت بڑی نیکی ہو اور بہت بڑی بات ہو، اور وہی نیکی آخرت میں آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔